جو غاصب ہیں اسلامی زمینوں کے، مسلمانوں کی زمینوں کے، اس کے مملکت کے حصے کے جو غاصبین ہیں، یعنی نصارہ اور یہود و نصارہ، کہا کہ ان غاصبین کو ایک دن کی بھی مہلت دینا میرے نزدیک جائز نہیں ہے، جبکہ ہم اس حال میں ہوں کہ ہم قدرت رکھتے ہوں کہ ان کا دفاع کر سکیں، ان کو اس زمین سے نکال سکیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے سستی دکھائی تو اللہ رب العزت کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے، اور لوگوں کے سامنے بھی ہم جواب دیں۔ ہم ذمہ دار ہیں امام اللہ و امام الناس، ہم ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں امام اللہ و امام الناس، لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ یہ سارے واقعات اور ساری چیزیں ہم کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ رمضان کے استقبال سے پہلے ہمارے اندر جوش ہو، ہمارے اندر جذبہ ہو، ہم رمضان المبارک کو محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، جہد مسلسل کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ منائیں، اس کا استقبال کریں، یہ اس کا حق ہے۔ پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن اس سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ استقبال رمضان کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا بھی کریں۔ بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے دعا۔ بار الہ ہمیں توفیق دے، قدرت دے، صلاحیت دے، مواقع کو استعمال کرنے کا ملکہ دے کہ ہم رمضان سے پورا استفادہ کر سکیں، روزوں سے پورا استفادہ کر سکیں، قرآن مجید سے پورا استفادہ کر سکیں، اور جب رمضان شروع ہو جائے تو اپنا شیوا ہم بنا لیں، ذکر و اذکار اور دعا کا شیوا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو کثرت سے دعا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم دعا کرو، چاہے تمہارے جوتے کا فیتا کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت عزیز رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی بڑی ساری چیزیں مانگے۔ کیوں؟ دعا قبول کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ دنیا میں اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے رب کائنات کے علاوہ جو دعائیں سنتی ہو، انسان کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور اس کی پریشانیاں دور کر سکتی ہو، اس کی دعائیں قبول کر سکتی ہو۔ اللہ رب العزت سے والہانہ مانگیں، اور پورے رمضان اپنا شیڈول ایسا بنائیں کہ اس میں ہم اذکار اور دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنے کا اپنا معمول بنائیں، اور ہماری زبان کبھی خالی نہ ہو۔ استقبال رمضان کے سلسلے میں یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر ہم نے اس کا استحضار رکھا تو مجھے قوی امید ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا رمضان بہتر ہوگا، ہمارے روزے بہتر ہوں گے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق مزید استوار ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے جو نتائج ہماری زندگی میں اور ہمارے سیرت میں آئیں گے وہ غیر معمولی ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ استقبال رمضان پر گفتگو چل رہی ہے۔ مومن کا کردار استقبال رمضان کے سلسلے میں کیسا ہونا چاہیے، ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ہم تمام وہ کیا امور ہیں اور وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جن کا لحاظ ہم کو استقبال رمضان کے سلسلے میں رکھنا چاہیے، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اہم چیز جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہمیں یہ اندازہ ہو، ہمیں یہ معلوم ہو، ہمیں یہ استحضار ہو کہ یہ رمضان تطہیر قلوب کا ذریعہ ہے، یہ رمضان تصفیت النفوس کا ذریعہ ہے، یہ رمضان تزکیہ نفس کے لیے ہے، اور جو نفوس ہیں، جو دل ہے، جو ہماری شخصیت ہے، اس کو اعلیٰ منازل تک لے جانے والی چیز رمضان ہے۔ قلب الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی اس حال میں کبھی اس حال میں، جسمانی اعتبار سے بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے، خون لیتا ہے اور خون پھینکتا ہے، ہمیشہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی دل کبھی خوش رہتا ہے، کبھی غمگین رہتا ہے، کبھی اس طرف ذہن جاتا ہے، کبھی اس طرف۔ اسی لیے اس کا نام قلب پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دل تو صحرا میں پرندے کے پر کی طرح ہے جسے ہوائیں ادھر سے ادھر موڑتی رہتی ہیں، جب تک اللہ رب العزت کا نظر کرم نہ ہو
جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو یہ دل ایمان پر، یقین پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر جم نہیں سکتا۔ یہ رمضان المبارک تزکیہ قلب کا غیر معمولی ذریعہ ہے۔ قلب سلیم ہم بنا لیں اپنے دل کو، قلب منیب اپنے دل کو بنا لیں۔ بیمار دل کسی کام کا نہیں، دل کے اندر خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، اللہ رب العزت کے لیے محبت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہو، دل کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں دل میں نہیں ہے تو دل نہیں ہے، پتھر ہے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ بار الہ ہمیں دل دے دے کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، بار الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایک ایسے دل سے جو ڈرے نہیں، جس میں خشیت نہ ہو، جس میں تیرا خوف نہ ہو۔ ہمارا دل 12 مہینے کیا تھا، رمضان آنے والا ہے، اپنے دل کے اندر نرمی ہم پیدا کریں، اپنے دل کے اندر خشیت پیدا کریں، اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ یہ رمضان المبارک دل کو نرم کرنے کے لیے، دل کو موم کرنے کے لیے، خوف الہی کے لیے، خشیت الہی کے لیے بہت ہی سازگار ہے۔ پہلے سے ہم اپنا موڈ بنائیں، پہلے سے ہم منصوبہ بندی کریں۔ یہ رمضان نفس کے ضبط کا مہینہ ہے، ضبط نفس۔ شتر بے مہار ہمارے پاس ہے، ایک اڑیل گھوڑا ہے ہمارے جسم کے اندر جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بہکاتا رہتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، نفس تو برائیوں کو حکم دینے والا ہے۔ آدمی برائیاں کر لیتا ہے تو نفس ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ۔ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے ہمیں، جو اللہ رب العزت کے فیصلوں پر، اس کی اطاعت پر، اس کے دین پر جم جائے، مطمئن ہو جائے، اور پھر وہ اسٹیج آئے کہ اللہ رب العزت یہ فرمائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف تو پلٹ جا اس حال میں کہ تو راضی اپنے رب سے اور تیرا رب راضی تجھ سے، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ بنانے کی ایک دلچسپی، ایک ہوک، ایک تڑپ ہمارے اندر ہو کہ کاش یہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے۔ یہ رمضان المبارک ضبط نفس کا مہینہ ہے۔ پہلے سے استقبال کیجئے رمضان کا کہ انشاءاللہ العزیز اس رمضان میں ہم یہ کوشش کریں گے، ہماری یہ محنت ہوگی، ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہوگی کہ یہ رمضان ہمارا نفس مطمئنہ ہمیں بنا دے، اس کے لیے ہم تیار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے نفس کے سلسلے میں، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، بار الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو آسودہ ہی نہ ہو، یکسو ہی نہیں ہوتا، آسودہ ہی نہیں ہوتا، مالداری اس کے اندر نہیں آتی، پریشان رہتا ہمیشہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو اگر ایک وادی سونا مل جائے تو دوسری وادی سونا کے چکر میں رہے گا، کبھی بھی اس کا نفس مطمئن نہیں ہو سکتا، آسودہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حرص و ہوس، یہ ساری چیزیں اس کو پریشان کیے رہتی ہیں، اور اس کا پیٹ تو صرف بھریں گی مٹی، الا التراب۔ جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو آسودہ ہو جاتا ہے، جب تک زندہ ہے آسودہ نہیں ہوتا۔ یہ رمضان کنٹرول کرنے کی عظیم الشان چیز ہے۔ تو استقبال رمضان کا ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ نفس کے تطہیر اور نفوس کے تزکیہ اور ضبط نفس، اس کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے یہ رمضان اور یہ روزہ اور قرآن مجید پورا کا پورا، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی فکر کرنا، توفیق الہی مانگنا۔ یہ رمضان ذری موقع ہے، استقبال رمضان کا پروگرام اس انداز سے ہمیں اپنانا چاہیے کہ یہ کام بہتر انداز سے ہو سکے۔ استقبال رمضان کا ایک اور بہت اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے منصوبہ بندی کریں، مائکرو پلاننگ کریں۔ سحری ہم کھائیں گے، سحری کے بعد ہم کیا کریں گے؟ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار ہمارا ہوگا، پھر اس کے بعد قرآن مجید سے ہمارا شغف ہوگا، علمی مجالس اور مذاکرے اس میں ہماری شرکت ہوگی۔ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ کے بندوں کے ہم کام آئیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا آرام آدمی کرے گا، اس لیے بھی آرام کرنا چاہیے کہ پھر قیام لیل کے لیے آدمی کو اٹھنا ہے، اس کے لیے ذہن تازہ ہو سکے۔ عصر کے بعد ذکر و اذکار ہے، تلاوت کلام پاک ہے، پھر مغرب کے بعد افطار کے بعد آپ دیکھیں کہ تراویح کی تیاری ہے، اور اس کے بعد آپ تراویح آپ پڑھیں، اور اگر اللہ رب العزت توفیق دیے، مناسب بھی بات ہے کہ ہم آخری پہر میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں، زیادہ مناسب یہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو شیڈول ہے، جو کیا اوقات ہیں، یہ کم پڑ جا رہے ہیں۔ پہلے سے منصوبہ بندی، لکھی ہوئی چیز آپ کے پاس رہے، نظام الاوقات پہلے سے بنا ہوا ہو۔ یہ رمضان سے پہلے استقبال کے حوالے سے یہ بات، قیلولہ یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر سارے ہی دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، لیکن جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے قیلولہ ضروری۔ تہجد کے لیے قیلولہ
آدمی کو طاقت دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ وہ قیلولہ میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کے گھر کے سامنے مستحقین موجود تھے۔ ان کا لڑکا آیا، انہوں نے اپنے بچے کی اسی انداز سے تربیت کی تھی۔ لڑکا آیا اور اس نے کہا ابا جان، اللہ رب العزت کے ہاتھ کیا جواب دیں گے؟ کیا بن پڑے گا آپ سے کہ حاجت مند ضرورت مند گھر کے باہر کھڑے ہیں اور آپ آرام کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ان کی سننا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے، تربیت خود کی تھی بچے کی، اس لیے بچہ بول رہا تھا ایسا، کہا بیٹے جسم میری سواری ہے، میں اس کو تھکا کر کے سفر کرنا نہیں چاہتا۔ میں اگر ابھی لوگوں کی باتیں سنوں گا، اس مسائل کو حل کروں گا تو شاید 2-4 آدمیوں میں ڈھیر ہو جاؤں، لیکن اگر میں اپنے آپ کو توانا کر کے کروں گا تو پھر نشاط کے ساتھ میں 10 آدمی 20 آدمی 25 آدمیوں کو نپٹاؤں گا۔ تو تہجد غیر معمولی چیز ہے۔ آدمی وہاں نشاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو سکے، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قیلولہ کا انتظام بھی تھوڑا سا آدمی رکھے، بہت لمبا نہیں، اور پورے جو رمضان ہے اس کی منصوبہ بندی کریے۔ استقبال رمضان میں آتا ہے۔ ایک اور نقطہ ہے جو میں اس موقع پر کہوں گا وہ یہ کہ استقبال رمضان کے بہت سارے پروگرام ہمارے مردوں کے درمیان کرنے چاہیے، عورتوں کے درمیان کرنا چاہیے، بچوں کے درمیان کرنا چاہیے۔ بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری انجمنیں، بہت ساری جماعتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم کو جہاں تک شعور ہو ہم اپنے گھر میں استقبال رمضان کے کچھ اویئرنیس کے، کچھ بیداری کے پروگرام کریں، کچھ اپنے سماج اور محلے میں کریں، کچھ اپنی مسجد میں کریں، اور عام مسلمان ہیں ان کو بھی بیدار کرنے کا کام کریں اور ان کو بھی بتائیں کہ رمضان المبارک کے استقبال کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا اہم چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا اسوہ رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں غیر معمولی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا، ان کا سوال یہی تھا کہ کیف کنتم تستقبلون شہر رمضان، آپ لوگ رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کویشچن کیا۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کا جواب دینے کے بجائے صرف ایک بات کہی، ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال الہلال وفی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من حقد علی اخیہ المسلم۔ ہم میں سے کوئی شخص اگر اس کے دل میں رائی کے دانہ کے مقدار میں بھی اگر کسی کے بارے میں کینہ اگر اس کے دل میں ہوتا تھا تو رمضان کے استقبال کی ہمت نہیں کر پاتا تھا وہ۔ مطلب یہ کہ رمضان کا استقبال ہم کر رہے ہوں اور ہمارے دل میں کسی مسلم بھائی کے سلسلے میں کوئی کینہ ہو، ایسا ہم سوچ نہیں سکتے۔ لہٰذا جب ہم استقبال رمضان کا کر رہے ہوں تو ہم کو اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، کینہ کپٹ سے صاف ہو، ایک دوسرے کے خلاف قدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو، ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے سراپا خیر ہو، دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہو، دوسرے مسلمانوں کے سلسلے میں پیار ہو، محبت ہو، اپنائیت ہو، اخلاص للہیت ہو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ رمضان المبارک کے موقع پر وہ رمضان گزارتے ہیں اور فارمیلٹی پوری ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے دلوں میں پڑی رہ جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ما دخل رمضان شد المیزر، پائنچہ چڑھا لیتے تھے، وایقظ اہلہ، گھر کو آپ جگاتے تھے، پورا مہینہ آپ مناتے تھے پابندی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور سب کو اس میں انوالو کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، استقبال رمضان کا یہ غیر معمولی عنوان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ نے اس کا لحاظ رکھا ہوگا اور آئندہ بھی اس کا لحاظ آپ رکھیں، اور جو کچھ بھی وقت ملا ہوا ہے اس میں وہ سارے پہلو جو ابھی چھوٹے ہوئے ہیں آپ کے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور آپ کو، سارے ہی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ the Quran, it is Ramadan.